بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر صحافیوں کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک علاقہ بلکہ جہنم کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں حق گوئی کی پاداش میں قابض بھارتی فوجیوں کی طرف سے صحافیوں کو قتل، گرفتار اور تشدد کا نشانہ بنانا روز کا معمول ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران نہ صرف درجنوں صحافیوں کو قتل کیا گیا بلکہ سینکڑوں پر تشدد ڈھایا گیا۔ اس کے علاوہ درجنوں صحافی آج بھی پابند سلاسل ہیں۔ حال ہی میں معروف کشمیری صحافی آصف سلطان کو 4 سال کی طویل نظر بندی سے رہائی کے فوراً بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور ان پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر دیا گیا۔ بھارت کے صحافتی دشمن اقدام کی پوری دنیا میں مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں برسلز میں قائم صحافیوں کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ IFJ نے کشمیری صحافی آصف سلطان کی دوبارہ گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحافیوں کو ہراساں اور گرفتار کرنے کے لیے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ آصف سلطان کو جھوٹے الزامات پر اگست 2018 میں گرفتار کرنے کے بعد غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت تقریباً 4 سال تک نظر بند رکھا گیا۔ انہیں بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی خصوصی عدالت نے 5 اپریل کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا، جب بھارتی حکومت ان پر لگائے گئے الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ تاہم بھارتی پولیس نے آصف سلطان کو چند ہی دن بعد 10 اپریل کو دوبارہ گرفتار کر لیا اور انہیں کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جموں کی کوٹ بھلوال جیل منتقل کر دیا گیا۔ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت آصف سلطان کو بغیر کسی عدالتی کارروائی کے 2 سال تک نظر بند رکھا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند افراد کو ضمانت کے لیے درخواست دینے کا حق نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپنی نمائندگی کے لیے کسی وکیل کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ صحافیوں کی تنظیم کا کہنا ہے کہ آصف سلطان 2022 میں PSA کے تحت گرفتار ہونے والے تیسرے کشمیری صحافی ہیں۔ دی کشمیر والا کے ایڈیٹر فہد شاہ کو 14 فروری کو PSA کے تحت گرفتار کیا گیا۔ صحافی سجاد گل کو بھی 16 جنوری 2022 کو اسی قانون کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ آصف سلطان اپنی گرفتاری سے قبل ایک میگزین کشمیر نریٹر کے لیے کام کر رہے تھے اور انہوں نے دی رائز آف برہان کے عنوان سے ایک مضمون شائع کیا تھا جس میں ممتاز نوجوان کشمیری رہنما برہان وانی کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ آصف سلطان کو 2019 میں امریکن نیشنل پریس کلب کی جانب سے پریس فریڈم اعزاز سے نوازا گیا۔ 2020 میں ان کی نظر بندی کو ٹائم میگزین نے آزادی صحافت کو لاحق خطرات کے 10 سب سے اہم کیسز میں شامل کیا تھا۔ انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ سے منسلک بھارتی تنظیم انڈین جرنلسٹ یونین کے صدر گتھارتھا پاٹھک نے آصف سلطان کی دوبارہ گرفتاری پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ آصف سلطان کی طویل نظر بندی اور دوبارہ گرفتاری بھارتی آئین میں درج آزادی صحافت اور اظہار رائے کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ آصف سلطان کو فوری طور پر رہا کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ صحافی ظلم و ستم کے خوف کے بغیر آزادانہ طور پر کام کر سکیں۔ آصف سلطان کے اہل خانہ ان کی طویل نظر بندی کی وجہ سے شدید صدمے سے دوچار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آصف سلطان کو حق گوئی کی پاداش میں گرفتار کیا گیا۔ جو کنٹینٹ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حق میں ہے تو تب یہ ایک جرنلسٹ ہوتا ہے، اور جب یہ اس کا دوسرا پہلو دکھاتا ہے تو اس وقت یہ جو ہے یہ ایک ملیٹنٹ ہوتا ہے، ٹیررسٹ ہوتا ہے۔ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، بس میری یہی اپیل ہے کہ ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر صحافیوں کے لیے ایک جہنم کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ آصف سلطان کی رہائی کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات کریں۔